بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، اس وقت پوری دنیا میں ہر طرف ایک ذہن بن گیا ہے، ایک نظریہ بن گیا ہے کہ جتنا پیسہ ہوگا، جتنی دولت ہوگی، جتنی دنیا ہوگی، اتنی زندگی لگژری ہوگی، خوبصورت ہوگی، اچھی ہوگی، اتنا زندگی میں سکون ہوگا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ نظریہ تو یہ بنایا ہوا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری طاقت اور صلاحیت بھی خرچ ہو رہی ہے اور دنیا حاصل بھی ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کے بڑے مزدوریاں کرتے تھے، سڑکیں بناتے تھے، پتھر کوٹتے تھے، آج ان کی اولادیں کاروں میں گھوم رہی ہیں، بنگلوں میں رہتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل چلاتی ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ چلاتی ہیں، لیکن ہم اپنے نظریے کو اپنی زندگی میں غلط ثابت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے نظریے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری کم نصیبی اور کم قسمتی ہے، اور یہ ہماری ناسمجھی کی انتہا ہے، حماقت کی انتہا ہے، اور یہ نادانی کی انتہا ہے کہ جس نظریے کو ہم اپنے مشاہدے میں غلط ثابت ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اسی پہ جمے ہوئے ہیں، اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں اور اسے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب بھی ہماری ساری سوچ دنیا بنانے میں خرچ ہو رہی ہے، اب بھی ہماری ساری طاقت دنیا کو کمانے میں خرچ ہو رہی ہے، اور جو اسباب اللہ نے زندگی بننے کے بتائے، اللہ کے نبی نے زندگی بننے کے بتائے، ان اسباب سے بجائے قریب ہونے کے ہم روز دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری نسل پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، ہماری بچیاں مائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، ایسا ذہن بن چکا ہے۔ اور یہ مرض اتنا پھیل گیا ہے، یہ غلط سوچ اتنی پھیل گئی ہے کہ اب تو نا امیدی سی آ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ نظریہ ختم بھی ہوگا
یا اسی نظریے کے ساتھ ہم مر جائیں گے۔ پتہ نہیں اس دنیا سے ہماری جان چھوٹے گی بھی یا اسی مرض میں مبتلا ہو کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دینداروں کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے، دنیا داروں کا بھی یہی ذہن بنا ہوا ہے۔ دنیا دار بھی اسی سوچ کے ساتھ سوتے اور جاگتے ہیں، دن اور رات کو گزارتے ہیں۔ دیندار طبقہ بھی، جنہیں اللہ نے نماز کی دولت دے رکھی ہے، جنہیں اللہ نے قرآن کی دولت دے رکھی ہے، جنہیں اللہ نے علم الہی کی دولت دے رکھی ہے، جنہیں اللہ نے مسجد میں آنے جانے کی سعادت دے رکھی ہے، ان کا ذہن بھی یہی بنا ہوا ہے کہ نمازیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں نا کہ ماں باپ نے بچپن سے عادی بنا دیا۔ دنیا تو بنے گی پیسے سے اور پیسہ بنے گا دنیا کی محنت سے، لہٰذا زندگیاں دنیا کمانے کے لیے وقف ہوئی پڑی ہیں۔ اور مرد تو کماتے ہی تھے، اب تو عورتیں بھی کمانے لگ گئیں۔ اب تو جو میں نے کہا وہ آپ کے علاقے کے لحاظ سے، ہمارے علاقے کے لحاظ سے نہیں۔ ہمارے علاقے میں تو آج سے 30-40 برس پہلے ہی عورتیں کمانا شروع ہو گئی تھیں، لیکن اب تو پختونوں کی عورتیں بھی کمانے کے در پہ ہیں۔ یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں کمانے کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں، مریضوں کی تیمارداری کے لیے نہیں، مریضوں کی دعائیں لینے کے لیے نہیں۔ یہ جو میڈیکل یونیورسٹیاں آپ کے ہاں کھلی ہوئی ہیں، یہ آپ کی بچیوں کو کمانے کی ان میں صلاحیت پیدا کرنے کے لیے انجینئرنگ یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں کمانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ ایسا نظریہ ہے جو عام طور پہ ہر مسلمان کا بن چکا ہے، اور یہ وہ نظریہ ہے جو قرآن سے بھی ٹکر کھاتا ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات سے بھی ٹکر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دنیا بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے بھی کہیں اس نظریے کی تائید نہیں کی۔ آپ سارا قرآن پڑھ لیجئے، لیکن قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں، قرآن کا ٹائم ہی نہیں رہا۔ آپ کے پختونوں کے ہاں تو قرآن کو پڑھے بغیر لوگ اپنی مزدوری پہ نہیں جاتے تھے، اپنی دکانوں پہ نہیں جاتے تھے۔ عورتیں اپنے بچوں کے لیے قرآن پڑھے بغیر ناشتہ نہیں بناتی تھیں۔ آپ کے گھر میں دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہوتی تھی، اور اب تو مسجد میں کہیں فجر کے بعد چند بڈھے چشمے لگا کے بڑے بڑے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تو جب سے موبائل آیا ہے تب سے قرآن ان کے ہاتھوں سے نکل ہی گیا ہے۔ ان عورتوں کے ہاتھوں میں جب سے موبائل آیا ہے تب سے ان کے ہاتھوں سے قرآن چھوٹ گیا ہے۔ موبائل کی وجہ سے قرآن سے محروم ہوئے، موبائل کی وجہ سے آپس کی محبتوں سے محروم ہوئے، موبائل کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت سے محروم ہوئے، اور موبائل کی وجہ سے بچے اپنے ماں باپ کی سرپرستی سے اور ان کی محبت سے اور ان کی دلداری سے اور ان کی تربیت سے محروم ہوئے۔ میرے دوستو، کتنا تنزل آ گیا ہے اس نظریے کی وجہ سے، جو نظریہ ہم نے اپنے دل دماغ میں بٹھا رکھا ہے۔ دنیا بننے کے اسباب وہ نہیں ہیں جس میں دنیا آج لگی ہوئی ہے، میں اور آپ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت بننے کے لیے نہیں، دنیا بننے کے اسباب بتائیں۔ یہ جہان کیسے بنے گا اس کے اسباب بتائیں، جنت بننے کے اسباب نہیں بتائے، دنیا بننے کے اسباب بتائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد، جو عورت، مرد کا تذکرہ الگ کیا ہے، عورت کا تذکرہ الگ کیا ہے، اس لیے کہ یہ نظریہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ مرد بھی اس میں مبتلا ہیں اور اس کینسر میں عورتیں بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ مرد بھی اس نظریے کے کینسر میں مبتلا ہوں گے، عورتیں بھی اس نظریے کے کینسر میں مبتلا ہوں گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مردوں کا تذکرہ الگ کیا،
عورتوں کا تذکرہ الگ کیا اور فرمایا اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ دنیا کی زندگی بن جائے تو ان کو چاہیے کہ ایمان کو مضبوط کریں، اعمال کو اچھا کریں۔ اگر دنیا کا کوئی مرد چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اچھی ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ دو چیزیں تیار کرے، اعمال صالحہ تیار کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ جب ہمارے مرد، جب ہماری عورتیں یہ دو چیزیں کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہم ان کی زندگی اچھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کی زندگی خوبصورت نہ کر دوں تو کہنا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کا اصول ہے کہ کلام کو مخاطب کے احوال کے مطابق لایا جاتا ہے۔ مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے احوال، اس کی کیفیت کے مطابق لایا جاتا ہے۔ اگر اگلا ماننے والا فرما بردار ہے تو سمپل سا ایک جملہ لایا جاتا ہے کہ جی یہ بات ہے، لیکن اگر اگلے کے اندر انکار کا شائبہ ہوتا ہے تو ذرا کلام کو تاکید کے ساتھ لایا جاتا ہے اور اس کے لیے لفظ ان استعمال ہوتا ہے کہ شک نہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات بڑی پکی ہے۔ اور اگر اگلا انکار کر بھی دے، اس کے انکار کرنے کا غالب گمان بھی ہو، پہلے تو شائبہ تھا، اگر اس کے انکار کا یقین بھی ہو تب بھی کلام کو اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ضرور، بس ضرور۔ لیکن جب اگلا انکار پہ ڈٹا پڑا ہو، ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 3 دفعہ تاکید لاتا ہے، اور یہ 3 دفعہ کی تاکید قسم کے بمنزلہ بن جاتی ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں ایمان سے زندگی بنے گی، آپ کہہ رہے ہیں عمل سے زندگی بنے گی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی بڑی بلڈنگ ہے وہ بڑے مزے میں ہے، جو بڑے بنگلے میں ہے وہ بڑے مزے میں ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑے مزے میں ہے، جس کا کاروبار بڑا چلتا ہے وہ بڑے مزے میں ہے، جس کے بحرین اور کالام میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، جس کے پاس شاپنگ سینٹر ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، جس کی بچیاں میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اور جس کے بچے میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ خود بھی باہر ملکوں میں کمانے گیا ہوا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی بنی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایمان اعمال سے زندگی بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قسم کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں قسم کھا کے اس بات کا یقین دلاتا ہوں، تم ایمان کو مضبوط کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کو گناہوں سے، نافرمانی سے پاک کرو، تمہاری زندگی کو خوشحال کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آج جس نظریے کو میں نے اور آپ نے اپنے دل دماغ میں جگہ دی ہوئی ہے، اس نظریے سے پچھلی قومیں بھی تباہ ہوئیں، کتنی قومیں تباہ ہوئیں، کتنے افراد تباہ ہوئے، کتنے لوگ تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر قسم کے لوگوں کا اور قوموں کا چھوٹا چھوٹا اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آج چونکہ مال کا بت، مال پرستی عام ہے، جیسے ہمارے نبی کے زمانے میں پتھروں کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، انہی کی لوگ پوجا کرتے تھے، انہی کو لوگ دیکھ کر زندگی گزارتے تھے، انہی کی پرستش کرتے تھے۔ تو ہمارے زمانے کی مورتیاں یہ پتھروں کے بت نہیں ہیں، ہمارے زمانے کی مورتیاں یہ ڈالر اور یہ پیسہ اور یہ نوٹ اور یہ بنگلے اور یہ گاڑیاں اور یہ عورتوں کے لیے زیور اور کپڑے اور عورتوں کے لیے شاپنگ اور عورتوں کے لیے گھومنا پھرنا اور سیر و تفریح کرنا، یہ ہمارے آج کے زمانے کے وہ بت ہیں جن کی پرستش ہو رہی ہے، جن کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان چیزوں کے پرستار تھے۔ ہمارے نبی کی احادیث میں بھی اور قرآن پاک کے اندر بھی ایک شخص کا تذکرہ ہے، اس کا نام قارون تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اسے سنبھالا ہی نہیں جاتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے جو خزانے تھے، خزانے جن خزانوں میں اس کے سونے چاندی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے، ان خزانوں کی صرف چابیاں 70 خچروں پہ اٹھائی جاتی تھیں۔ بتائیے کتنا پیسہ ہوگا، کتنا بینک بیلنس ہوگا، کتنے ہیرے جواہرات ہوں گے۔ مال کا اسے نشہ تھا، پیسے کا اسے نشہ تھا، پیسے کا وہ دل دادا تھا، اور دکھاوے کا بھی بڑا شوق تھا۔ جیسے آج کل لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے نا، عورتوں کو دکھاوا ہوتا ہے، ہر تقریب میں انہوں نے نئے کپڑے پہن کے ضرور جانے ہوتے ہیں، ہر تقریب میں انہوں نے نئے ڈیزائن کے جوتے پہن کے ضرور جانا ہوتا ہے، ہر تقریب میں انہوں نے نئے ڈیزائن کی بنی ہوئی جیولری کو ضرور استعمال کرنا ہوتا ہے، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہی نوجوانوں کو ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ نظر آئیں کہ کیسا ہوں۔ اس لیے جب نئے کپڑے پہنتے ہیں، جب بھی نہاتے دھوتے بنتے سنورتے ہیں، تو کئی دفعہ ہر زاویے سے آئینے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے، روزانہ ہر زاویے سے نئی سیلفیاں بنتی ہیں، انہیں آئیکن پہ لگایا جاتا ہے، انہیں پروفائل پہ لگایا جاتا ہے، اور انہیں فیس بک پہ وائرل کیا جاتا ہے، ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے آج یہ کپڑے پہنے، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ جو مرض آج کی نوجوان نسل کو لگ گیا ہے، ہماری لڑکیوں کو لگ گیا ہے، ہماری عورتوں کو لگ گیا ہے، ہمارے مردوں کو لگ گیا ہے، بالکل یہی مرض قارون کو بھی لگا ہوا تھا، یہی مرض اسے بھی لگا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیا کرتا تھا وہ؟ اپنے خزانے ہیرے جواہرات کی بوریاں، تھیلے، وہ جانوروں پہ رکھوا کے وہ نکلتا تھا۔ اب جانور لدے ہوئے ہیں ہیرے جواہرات سے، لوگ روٹی کو ترسیں اور اس کے جانور ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ہوں تو لا محالہ دنیا داروں کی تو رال ٹپکے گی، وہ تو ویسا بننے کی تمنا کریں گے۔ اور اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے جانوروں پہ اپنے مال کو تھیلوں میں ڈلوا کے وہ باہر نکلتا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس کے نوکر اور چمچے اور چاکر اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ ان کے بیچ میں اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اور اپنے زبان حال سے کہتا تھا دیکھو میں کتنا اچھا اور تم کتنے حقیر ہو۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ ساری دنیا کے دکھاوے کے مرض میں مبتلا مردوں عورتوں کو بتانے کے لیے، ساری دنیا کے مال کا شوق رکھنے والے مردوں عورتوں کو بتانے کے لیے، ساری دنیا کے شہرت کے بھوکے مردوں عورتوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو شہرت کے بھوکے کا، مال کے بھوکے کا اور دکھاوے کے مریض کا کیا حشر ہوا، انجام اس کا کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس کو بد دعا لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی اس کو بد دعا لگ گئی، اور بد دعا ایسی لگی، یہ جتنے لوگ دکھلاوا کرتے ہیں اور مال جمع کرتے رہتے ہیں، نہ وہ حرام کو دیکھتے ہیں نہ حلال کو دیکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہ ضرور کسی کی بد دعا کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ضرور کسی مسکین کی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ضرور کسی مسکین کی
آہ مرواتی ہے، ضرور ان کو کسی مظلوم کی بد دعا مرواتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں کو اٹھوایا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کے خزانوں کو اٹھوایا اور اس کے اوپر رکھا اور زمین کو حکم دیا کہ اس کو دھنسا۔ زمین پھٹتی چلی گئی، وہ اپنے خزانوں سمیت دھنستا چلا گیا، اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ اس وقت نہیں دھنسا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے جس نظریے پہ ہم جی رہے ہیں یہ نظریہ قارون کا ہے، حضور کا نہیں ہے۔ یہ قارون کا ہے، انبیاء کا نہیں ہے۔ یہ قارون اور اس جیسوں کا ہے، یہ اولیاء کا نہیں ہے، یہ مومنین کا نہیں ہے، یہ مومن مردوں عورتوں کا نظریہ نہیں ہے۔ مومن کا نظریہ کیا ہے؟ مومن کا نظریہ یہ ہے کہ زندگی ایمان سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی اللہ اور اس کے نبی کو ساتھ لینے سے بنتی ہے، زندگی اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے سے بنتی ہے۔ اللہ اور اس کا نبی اگر غربت میں راضی ہیں تو غربت میں بھی زندگی بن جائے گی، اللہ اور اس کا نبی اگر امارت میں راضی ہے تو امارت میں بنے گی۔ اور اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے اسباب ایمان ہے، اعمال ہیں۔ یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے۔ ایمان الفاظ کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے۔ یہ ایمان ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کو مجھ پہ ایمان نہیں ہے، بھائی مجھے ایمان ہے، آپ بالکل ٹھیک، آپ بالکل لے جائیں، ہمیں ایمان ہے، انشاءاللہ آپ پیسے پہنچا دیں گے۔ ایمان کیا مطلب؟ کسی پہ اعتبار ہونا، کسی پہ اعتماد ہونا کہ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کی باتوں پر اعتبار ہونا، اعتماد ہونا کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک، آپ غلط نہیں کہہ سکتے، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تکرار کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ہر بات کو تسلیم کرنا، اس پہ اعتماد کرنا، اس کو سچا جاننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اپنی زندگی میں غور کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں، ہم کتنی دفعہ روزانہ اپنے عمل سے اللہ کے وعدوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اوروں کا حق کھانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے حقوق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم۔ حق کھانا صرف کسی کی زمین کو دبانا نہیں ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بھی حق کھانا ہے، اپنے بڑوں سے بدتمیزی بھی حق کھانا ہے، اپنے پڑوسیوں کی ایذا رسانی بھی حق کھانا ہے، مسلمان کو گالی دینا بھی حق کھانا ہے، مسلمان کی بے عزتی کرنا بھی حق کھانا ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حق کھانا ہے۔ یہ سب ظلم کی اقسام اور انواع ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہوتا، اللہ کی بات پہ اعتماد ہوتا تو کبھی ہماری زندگی میں ظلم نہ ہوتا، کبھی ہماری زندگی میں جھوٹ نہ ہوتا، کبھی ہم کسی کا دل نہ دکھاتے، کبھی ہم کسی کی بے عزتی نہ کرتے، کبھی ہم کسی کی پگڑی نہ اتارتے، کبھی ہم کسی کو گالی نہ دیتے، کبھی ہم کسی سے بدگمانی نہ کرتے، کبھی ہم کسی کی غیبت نہ کرتے، کبھی ہم کسی کو حقیر نہ جانتے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے آج ہمارا معاشرہ انسانوں پر مشتمل نہیں ہے، سانپوں اور بچھوؤں پہ مشتمل ہے۔ ہمارا معاشرہ انسانوں، ہمارے شہروں میں انسان نہیں رہتے، بچھو رہتے ہیں، سانپ رہتے ہیں، پھن پھیلائے ہوئے
جس کو موقع ملا وہ ڈنگ مار دیتا ہے۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں اگلے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں۔ ہماری عورتیں بولتی ہیں، ان کو احساس نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ ہمارے مرد بولتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک آدمی ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہا، لیکن اگلا ساری رات اس جملے کو سوچ سوچ کے سو نہیں پاتا۔ جس کے ساتھ ہوا ہوگا وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، ولیوں کے امام تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ جو غیب کا پردہ ہے نا، یہ تو آزمائش کے لیے ہے نا، آزمائش کے لیے۔ یہ غیب کا پردہ آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پردے میں رکھا ہے، جنت کو پردے میں رکھا ہے، فرشتوں کو پردے میں رکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے آزمائش کے لیے کہ میرے کہنے پہ ان کو یقین ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے اللہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ نظر تو کبھی آیا نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نوجوان نسل کے دل دماغ میں اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے اسی ضلع سوات کے ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا تو مجھے وہاں کے عالم نے بتایا یہاں بہت نوجوان ہیں ایسے جو اللہ کو نہیں مانتے، پختون ہیں وہ۔ بہت نوجوان ہیں ایسے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ بہت محنت ہو رہی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن بھی سویا ہوا ہے، دشمن تو بہت جاگ رہا ہے، ہم سو گئے ہیں۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہم نے ہی اللہ اللہ کرنا چھوڑا ہے، کفر نے اپنے حربے نہیں چھوڑے۔ کفر بڑا ہوشیار ہے، کافر بڑا ہوشیار ہے، کفریہ طاقتیں بڑی ہوشیار ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں چینل بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو اللہ سے کاٹنے کے لیے، حضور سے کاٹنے کے لیے، آخرت سے کاٹنے کے لیے، جہنم اور جنت سے کاٹنے کے لیے، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہوگا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کتنے نوجوان ہوں گے۔ اگر آپ ان کو کرے دیں گے تو وہ اللہ کے بارے میں بھی شکوک کا اظہار کریں گے۔ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ، ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آپ کی یونیورسٹی اور کالجز میں پروفیسروں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر سے ایڈ لے رہے ہیں، باہر سے ڈالر لے رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو دو جملے اپنے پورے فزکس کے لیکچر میں دو جملے کہہ کر اگلے کا تختہ نکال رہے ہیں۔ لیکچر ہے فزکس کا، لیکچر ہے کیمسٹری کا، لیکن دو جملے بول کر اگلے کا تختہ نکال رہے ہیں۔ بہت بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں۔ ہم یونیورسٹیوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم کالجز کے مخالف نہیں ہیں، ہم ہر بیان میں یہ موضوع چھیڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے کہ ہماری نوجوان نسل جن کے آباء و اجداد نے اللہ پہ جانیں دے دیں، اللہ کے نام پہ کٹ گئے، اللہ کے نام پہ سولیاں چڑھ گئے، اللہ کے نام پہ کیا کیا انہوں نے قربانیاں دیں، جس اللہ کی محبت میں جن کی ساری ساری رات مصلے پہ گزرتی تھی، انہی کی نسلیں آج اللہ کی انکاری ہو رہی ہیں۔ اور یہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مراکز یہ یونیورسٹیاں ہیں، ان کے مراکز یہ کالجز ہیں، اور ان کے ذرائع واردات یہ سوشل میڈیا کے چینل ہیں۔
اللہ، ہم سوئے ہوئے ہیں، کفر نہیں سویا ہوا۔ اور بتاؤں سب سے زیادہ کفر سب سے زیادہ کفر کے نشانے پر آپ ہیں۔ آپ، یہ پختون کمیونٹی سب سے زیادہ دنیا میں کفر کے نشانے پر یہ پختون کمیونٹی ہے، اس لیے کہ ان کے جسم میں ان دلیروں کا خون دوڑ رہا ہے جنہوں نے زمین کے خداؤں سے ٹکر لے کر اپنی پگڑی اور داڑھی کو بچایا۔ ہمارے پنجاب کے چودھری جن کے ہاتھوں بک گئے، ہمارے سندھ کے وڈیرے جن کے ہاتھوں بک گئے، آپ کے آباء و اجداد بکے نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں عفت اور عصمت چاہیے، ہمیں جہاز اور میزائل نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ایٹمی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ٹیکنالوجی نہیں چاہیے، ہمیں تقویٰ چاہیے، ہمیں اپنی ماؤں کی عزت اور اس پردہ چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے چہروں پہ داڑیاں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن چاہیے۔ اس عزم کے ساتھ انہوں نے زمین کے خداؤں سے ٹکر لے کر ان کی ساری آفروں کو ٹھکرا کے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہمارے ہاں 95% بے نمازی ہیں، آپ کے ہاں اتنے نمازی ہیں، یہ آپ کا کمال تھوڑی ہے۔ ہمارے ہاں مدرسے ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، آپ کے ہاں گلی گلی مدرسے ہیں، یہ کوئی آپ کا کمال تھوڑی ہے، اور یہ کوئی تبلیغ والوں کا کمال بھی نہیں ہے، یہ آپ کے ان آباء و اجداد جو تہے خاک دفن ہو گئے، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ وہ 100 سال کے بعد کی نسل کا بھی انتظام کر گئے، 100 سال کی کے بعد آنے والی نسل کا بھی انتظام کر گئے۔ ایسے مجاہدین چھوڑ گئے، ایسے علماء چھوڑ گئے، ایسے مشائخ چھوڑ گئے، ایسے اولیاء چھوڑ گئے، ایسے اہل اللہ چھوڑ گئے کہ جنہوں نے اپنی نسل کو 100 سال 150 سال کے بعد تک بھی بچائے رکھا ہے۔ لیکن نادان اور ناسمجھ ہیں آج کے ماں باپ جو مالدار بننے کے شوق میں اپنے بچوں کو باہر ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے اس کو سیکولر بنا دیتے ہیں اور لبرل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں اور دشمن کے طریقے واردات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ دشمن کس طرح ہم پہ واردات کر رہا ہے، کس طرح ہم پہ وار کر رہا ہے، کس طرح ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، پیٹرول اس وقت کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ 245، اور زونگ کا پیکیج کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ زونگ کا پیکیج کیا چل رہا ہے؟ یو کا پیکیج کیا چل رہا ہے؟ اور موبلنگ اور جیز کا پیکیج کیا چل رہا ہے؟ اس میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، زونگ کا پیکیج مہنگا نہیں ہو رہا، انٹرنیٹ کے پیکیجز مہنگے نہیں ہو رہے، فیس بک والوں نے تو کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا کہ آج کے بعد جو پیکیج ساری رات آپ کو ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے 15 روپے دینا پڑتے تھے، اب آپ کو 100 روپے دینے پڑیں گے۔ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن سنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایسا میسج آیا ہے؟ دشمن کے طریقے واردات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نشانے پہ آپ ہیں، ہم نہیں ہیں، پنجاب نہیں ہے، سندھ نہیں ہے، بلوچستان نہیں ہے، یہ تو بیچارے ویسے ہی چھوڑ گئے اکثریت دین کو،
آپ نشانے پر ہیں، آپ نشانے پر ہیں، آپ نشانے پر ہیں۔ کبھی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سے ہٹایا جائے گا، کبھی آپ کو سیاست کے نام پہ دین سے ہٹایا جائے گا، کبھی آپ کو پیسے کا لالچ دے کر دین سے ہٹایا جائے گا، کبھی آپ کو تعلیم کا شوبدہ دکھا کر دین سے ہٹایا جائے گا، کبھی آپ کو دنیا کی ترقیات کا خواب دکھا کے آپ کو دین سے ہٹایا جائے گا۔ یہ سارے طریقے واردات ہیں آپ کو دین سے ہٹانے کے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جاگ جائیں اور اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ زندگی ایمان سے بنتی ہے اور زندگی اعمال سے بنتی ہے۔ اعمال کون سے؟ اعمال وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ اعمال آج آئیں گے تو زندگی نہال ہوگی، خوشحال ہوگی، اور وہ اعمال ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے، نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ ہمارے مردوں، ہماری عورتوں کا رول ماڈل، آئیڈیل وہ سرکار مدینہ ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے، وہ ہونے چاہیے، وہ نہیں ہونے چاہیے جو بن گئے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کے رول ماڈل اور آپ کے آئیڈیل اور آپ کے نمونہ اور آپ کے لیے نجات کا واحد ذریعہ، کامیابی کا واحد ذریعہ وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کے پیچھے نہیں چلیں گے تو دنیا بھی گنوائیں گے، آخرت بھی گنوائیں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک جامعیت رکھی ہے کہ مردوں کو بھی نمونہ وہاں سے ملتا ہے، عورتوں کو بھی نمونہ وہاں سے ملتا ہے، غریبوں کو بھی نمونہ ادھر سے ملتا ہے، امیروں کو بھی نمونہ ادھر سے ملتا ہے، اہل اقتدار کو بھی نمونہ انہی سے ملتا ہے، اور یہ پبلک اور عوام کو بھی نمونہ وہیں سے ملتا ہے، پڑھانے والوں کو بھی وہیں سے نمونہ ملتا ہے، پڑھنے والوں کو بھی وہیں سے نمونہ ملتا ہے، کنوارے کو بھی وہاں سے نمونہ ملتا ہے، شادی شدہ کو بھی وہاں سے نمونہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی زندگی میں ایسی برکت اور جامعیت رکھی ہے کہ جو بھی ان کی زندگی کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں بنائے گا۔ تو میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے۔ کس کو فالو کرنا ہے بھائی؟ کس کو فالو کرنا ہے؟ حضور کو۔ جب اپنے بے وفا ہو جاتے ہیں نا، جب اپنے بے وفا اور اپنے بدتمیز ہو جاتے ہیں تو باہر والوں کو پھر بدتمیزی کی جرت ہو جاتی ہے۔ جس کی گھر میں عزت نہ ہو نا اس کی باہر بھی نہیں ہوتی، جس کے اپنے بچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہوں تو باہر کے لوگ تھوڑی اس کا ادب کرتے ہیں۔ جب ہم نے حضور کو چھوڑا، ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑا، ہم نے حضور کے دین کو چھوڑا، ہم حضور کے دین سے منحرف ہوئے اور روح گرداں ہوئے، تو پھر انڈین کسی فاحشہ اور غلیظ عورت کو کیوں نہ جرت ہو کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں زبان کھولے۔ باہر والوں کو جرت بعد میں ہوتی ہے، اندر والے پہلے نافرمان بنتے ہیں، اندر والے پہلے بے ادب اور بدتمیز بنتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، میں نے اپنے نبی کی سنت کو اپنانا ہے، تو خدائے پاک کی قسم کسی مائی کے لال کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف زبان کھول کے دکھائے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ زبان کو گدی سے کھینچنے والوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ لیکن آج کا کفر جانتا ہے، انڈیا جانتا ہے کہ ان کے نوجوان ساری رات ہماری ہی فلمیں دیکھتے ہیں،
یہ کیا اپنے نبی کا دفاع کریں گے؟ ان کے موبائلوں میں ٹونیں بھی ہمارے ہی گلوکاروں کے گانوں کی لگی ہوئی ہیں، یہ کیا اپنے نبی کا دفاع کریں گے؟ یہ تو ویسے ہی ہمارے دیوانے ہوئے ہیں۔ حضور سے پیار کریں، حضور سے محبت کریں، حضور سے وفا کریں، بے وفائی نہ کریں۔ حضور کی سنت کو چھوڑنا بے وفائی ہے، حضور کے دین کو چھوڑنا بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کا ننگے سر پھرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کے چہرے سے حضور کی سنت کا غائب ہونا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ مسلمان ہو کر آپ کا دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، جھگڑنا، دلوں کو خراب کرنا اور قطع تعلق کرنا اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ حضور سے بے وفائی ہے۔ حضور سے وفاداری کیا ہے؟ حضور سے وفاداری کیا ہے؟ آپ نقصان اٹھا لیں، جھوٹ نہ بولیں۔ حضور سے وفاداری کیا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اب حضور کے طریقے میں ڈھل جائیں۔ امیج تو ٹھیک کریں نا، امیج وہ تو ٹھیک کریں نا، کم از کم ظاہر تو ٹھیک کریں نا، ظاہر تو ٹھیک کریں نا۔ اللہ تعالیٰ صرف دل کو نہیں دیکھتا، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو ہر ایک میں ٹٹولتا ہے، کون میرے محبوب کے طریقے پہ کتنا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے کون میرے نبی کے طریقے پہ کتنا چل رہا ہے، کس کا قدم میرے نبی کے طریقے کے مطابق اٹھ رہا ہے، کس کا قدم میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے اٹھ رہا ہے، کون سی عورت کی ترجیحات سنت رسول ہیں اور کون سی عورت کی ترجیحات زمانے کا فیشن ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، مستقل دیکھتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ اس مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں 20 جگہ بیان کیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما یعملون، اس مضمون کو اللہ نے قرآن پاک میں 20 جگہ بیان کیا ہے کہ اے مینگورا میں رہنے والی عورت، یہ نہ سمجھ کہ عرش والا تجھ سے غافل ہے، دیکھ رہا ہوں کہ کہاں کہاں تو حضور کے ساتھ ہے، کہاں کہاں تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ شادیوں میں کس کے ساتھ ہے، تجارت میں کس کے ساتھ ہے، زراعت میں کس کے ساتھ ہے، لباس میں کس کے ساتھ ہے، شکل و صورت میں کس کے ساتھ ہے، ترجیحات میں کس کے ساتھ ہے، اور اندر کے ارمان اور آرزوؤں میں کس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون حضور کے ساتھ ہے، کون غیروں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ سارے بھائی اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ساری بہنیں آج سچی توبہ کر کے یہاں سے اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% فالو کرنے کی نیت کریں، 100%۔ مرنا تو ہے نا، ایک دن مرنا تو ہے، اور جیسے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ایسے حضور کا بھی سامنا ہے۔ قیامت کے دن حضور کا بھی سامنا ہوگا، اللہ کا بھی سامنا ہوگا، حضور کا بھی سامنا ہوگا۔ کم از کم شکل تو ایسی لے کے مریں کہ حضور کا سامنا کر پائیں۔ وہاں تو زمین بھی نہیں پھٹے گی جس میں آپ دھنس جائیں۔
کیا کریں گے وہاں؟ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو، عورتوں کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اس نے خود مجھے بتایا. ہمارے ایک مدرسے کے طالب علم کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں. اس نے دیکھا کہ حضور بہت اداس ہیں، بہت غمگین ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. کہنے لگا میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ بہت پریشان ہیں، بہت اداس ہیں، اور آپ میری طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں کاش میری امت کی عورتیں پردہ کر لیتی، کاش میری امت کی عورتیں پردہ دار ہو جاتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کا نام ہے مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت. اس میں مولانا الیاس صاحب کا ایک ملفوظ لکھا ہے مولانا علی میاں نے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ، اس میں مولانا الیاس صاحب قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں حضور کی روح کو اپنی امت کے اعمال کی وجہ سے تڑپتا دیکھ رہا ہوں. اگر حضور سے سچی محبت ہے توبہ کر لو، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا. اور سر سے لے کے پاؤں تک مرد عورتیں جوان بوڑھے امیر غریب سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ڈھل جائیں اور اپنی زندگی سے چن چن کر ساری نافرمانیاں نکال دیں، اپنی زندگی کو پاک کر دیں. اپنے موبائل کا استعمال ٹھیک کریں. جس کو اپنے ایمان پہ اطمینان نہیں ہے وہ بیچ دے اس موبائل کو، پھینک دے اس موبائل کو، توڑ دے اس موبائل کو. جسے اپنے ایمان پہ اعتماد نہیں ہے اسے فیس بک رکھنا جائز نہیں ہے، اسے یوٹیوب رکھنا جائز نہیں ہے، اسے ان ایپس کو اپلوڈ کرنا جائز نہیں ہے جسے اپنے ایمان پہ اطمینان نہیں ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں اپنے بچے کو مدرسے چھوڑنے گیا ہوا تھا کراچی. تو میرا نواسا چھوٹے بچے وہ بھی میرے ساتھ تھے. گھر والوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں کراچی تو ذرا ان کو بھی لے جائیں، گاڑی میں ذرا بیٹھیں گے گھومیں گے. ایک پارک کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرے یہ جھولے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان جھولوں میں ذرا میرے بچوں کو چکر لگوا کے لے آؤ. جھولوں میں، جھولے نہیں بچے جس میں جھولتے ہیں، اس میں. میں وہیں کھڑا ہو گیا، گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہاں 3 پختون نوجوان کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو وہ بچے جب تک ذرا جھولے سے جھول کے آ جائیں میں ذرا ان سے دین کی بات کر لوں. ان نوجوانوں سے میں نے بات کرنا شروع کی. پختون تھے، وہ مالاکنڈ کے تھے. ان سے تھوڑی سی بات کر کے آخر میں نے ان سے کہا وعدہ کرو نماز نہیں چھوڑو گے، وعدہ کرو کوئی حرام نہیں کرو گے. تو ان نوجوانوں نے، ہاتھوں میں موبائل تھے، کہنے لگے اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. اپنا موبائل دکھا کے کہنے لگے اس نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. 200 سال میں ہم دین سے اتنے دور نہیں ہوئے جتنے ان 18 سال میں ہم دین سے دور ہوئے، 20 سال میں ہم دین سے دور ہوئے، اتنے 200 سال میں ہم دین سے دور نہیں ہوئے موبائل نے. اس لیے بھائیو،
اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے پہلے ہم ان چیزوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی میں دین لائیں اور اس نظریے کو کہیں دفن کر دیں۔ قارون کا نظریہ ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے، پیسے سے زندگی بنتی ہے، بڑا گھر بناؤ مزے کرو، بڑی گاڑی ہو پھر مزے کرو۔ نہیں، زندگی ان چیزوں سے نہیں بنتی، زندگی تو اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنے سے بنتی ہے، اللہ اور اس کے نبی کی ماننے سے بنتی ہے۔ اگر بڑا گھر ہونا اور بڑی بلڈنگ ہونا، بڑے بنگلے میں رہنا، بڑی سواری پہ چڑھنا، اگر یہ عزت ہوتی تو میرے آقا ہمیشہ گھوڑے پہ ہی سوار ہوتے، لیکن آپ کی زندگی میں گھوڑے کی سواری برائے نام ہے، ہمیشہ آپ نے سواری گدھے پہ کی ہے، گدھے پہ، اپنی امت کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا اسٹیٹس گاڑی نہیں ہے، تمہارا اسٹینڈرڈ گاڑی نہیں ہے، تمہارا اسٹینڈرڈ اچھی سواری نہیں ہے، تمہارا کردار اچھا ہو تو گدھے پہ بیٹھو تب بھی اچھے ہو، اور تم گھوڑے پہ بیٹھو تب بھی اچھے ہو۔ تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تم اللہ اور اس کے نبی سے کٹے ہوئے ہو، تو پھر پجاروں میں بیٹھ کے تم انسان نہیں بن جاؤ گے۔ اگر تمہارے اعمال گدھے اور کتوں والے ہیں، جانوروں والے ہیں، تو تم پراڈوں میں بیٹھ کے بھی جانور ہو۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے اکثر زندگی میں پیوند زدہ لباس پہنا ہے، آپ کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ سوچئے وہ کیا منظر بنتا ہوگا، صحابہ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جب حضور خطبہ دینے کے لیے ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہوتے تھے، اور سرکار دو عالم وجہ کائنات جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی جن کا مقتدی ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی جن کا مقتدی ہے، وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کپڑے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے، میں نے کہا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک نے بٹھا دیا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی نوجوان بیٹی کو میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے کیوں بھیج رہا ہے؟ اسی لیے بھیج رہا ہے نا کہ ڈاکٹر بنے گی، بڑی تنخواہ والی بنے گی، پھر اس کے گھر میں اچھے اچھے کھانے بنیں گے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہوگی، اس کے بچوں کے پاس الگ گاڑیاں ہوں گی، اسی لیے پڑھا رہا ہے نا، اور کیا ہے، اسی لیے پڑھا رہا ہے نا۔ کاش کہ اسے حضور کے فاقے یاد ہوتے، کاش اس ماں کو حضور کے فاقے یاد ہوتے جو اپنی بچی کو میڈیکل یونیورسٹی بھیج رہی ہے صرف اس لیے کہ پیسہ کمائے گی، پیسے والی بنے گی، اور وہ اس کے دین سے دستبردار ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بے پرد ہو جائے گی، اس کو پتہ ہے کہ یہ لڑکوں سے باتیں کرے گی، اس کو پتہ ہے کہ یہ لڑکوں سے یاریاں لگائے گی، اس کو پتہ ہے کہ یہ جائے گی تو پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھے گی، کس کے ساتھ اٹھے گی، اس کو نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہی ہے آخر مہنگائی کا زمانہ ہے، آخر کچھ کرنا تو ہے نا۔ اگر اسے حضور کے فاقے یاد ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتی، وہ کہتی بیٹی فاقہ برداشت کر لینا، تیرا ان پڑھ رہنا زیادہ ٹھیک ہے، تیرا فاقے میں رہنا زیادہ ٹھیک ہے، اور میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتی کہ میں تیرے دین سے دستبردار ہو جاؤں اور میں تجھے بے پردگی کے ماحول میں بھیج کر بے پرد اور بے حیا بناؤں، مجھے تیرا فاقہ برداشت ہے، تیرا بے پرد ہونا برداشت نہیں ہے۔ اگر آج کی ماں کو حضور کے فاقے یاد ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کو یہ سبق دیتی نا۔ غزوہ خندق میں کھدائی ہو رہی تھی، ابو طلحہ انصاری آئے،
وہ بیچارے تو اپنی پریشانی اس لیے سنانے آئے کہ میری پریشانی دیکھ کے حضور بہت پریشان ہو جائیں گے اور کوئی انتظام فرمائیں گے۔ کارکن کی ضرورت کا انتظام تو لیڈر نہیں، قائد نہیں کرنا ہوتا ہے نا۔ تو وہ بیچارے بہت پریشان ہو کے آئے اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اتنی شدید بھوک ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، ابو طلحہ پریشان نہ ہو، تیرے نبی نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ ام سلیم ان کی بیوی، ان کی اہلیہ محترمہ، وہ آئیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں فاقہ ہے، آپ دعا کر دیں یا کچھ مرحمت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، یا ام سلیم اصبری فواللہ ما فی آل محمد شیء منذ 7، اللہ کی قسم محمد کے گھر میں 7 راتوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ 7 راتیں ہو گئی ہیں، میری ساری رات بھوک میں گزرتی ہے، 7 راتوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ اندازہ لگائیے کس گھٹیا چیز کی وجہ سے ہم اپنی اولادوں کا دین ضائع کر رہے ہیں، کس گھٹیا چیز کی وجہ سے اولادوں کا دین ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے دین قیمتی ہے، دنیا قیمتی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مر گیا تھا، مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا اور پھول بھی گیا تھا، ان قریب وہ پھٹنے والا تھا۔ جانور مرنے کے بعد پہلے پھولتا ہے، اس کے بعد پھر پھٹتا ہے، وہ پھٹنے کے قریب تھا، پھول گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے وہ آ کے آپ کے قریب پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس جانور کو مجھ سے خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، رسول اللہ اس کو خرید کے کریں گے کیا، یہ تو بیکار ہے، مردار ہے، بدبودار ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں گھٹیا ہے۔ اس گھٹیا دنیا کے لیے آج ہم اپنی نسلوں کا دین ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارا جانا ہوا چمن، ابھی 10 دن پہلے یا ابھی 15 دن پہلے چمن جانا ہوا، چمن بلوچستان۔ واہ واہ، عجیب لوگ ہیں وہ، پورے پاکستان کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اللہ نے پھرنے کا موقع دیا ہے، ہر علاقے کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع دیا ہے۔ چمن جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے، چمن جیسا دین ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ کوئی بے نمازی نہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں، سارے بچے مدرسوں میں۔ چھوٹا سا چمن ہے، چھوٹا سا چمن، قصبہ ہے، چھوٹا سا شہر ہے، چمن چھوٹا سا شہر ہے، 300 کتابوں کے مدرسے ہیں اس میں۔ کتنے مدرسے ہیں؟ 300 کتابوں کے۔ میں نے ان سے نہیں کہا کہ کہیں میرے جملے کا ان پہ شیطان اثر نہ کر دے، میں سوچنے لگا کہ پھر یہ کھائیں گے کہاں سے؟ سارے مولوی بن رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ پورے چمن میں 5-6 اسکول ہیں اور ان کے جو ٹیچر ہیں ان کے بچے بھی اسکولوں میں نہیں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں۔ سڑکیں نہیں ہیں، باغات نہیں ہیں، ریگستان ہے، جیسے تھر پارکر ہے نا، سندھ کا تھر پارکر ایسے ہے، کوئی درخت نہیں ہے وہاں پہ، پتھر ہی پتھر۔ جیسے مکے سے مدینے آپ جائیں گے نا، مکے سے مدینے جائیں گے تو جو منظر مکے سے مدینے ہیں نا، بعین ہی وہی منظر ہے سارے چمن کا، اور چمن سے لے کے کوئٹہ تک کے سارے علاقے کا۔ سڑکیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، دنیا نہیں ہے، لیکن دین ان کے پاس موجود ہے۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ میں نے کہا، آپ بڑے بڑے شہروں میں اگر کہیں جانے کا موقع ملے یا بڑے شہروں کے لوگ کہیں یہاں آتے آپ کو نظر آئیں تو کبھی ان کو نگاہیں بھر کے نہ دیکھنا، آپ کے پاس جو دولت ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، وہ گھٹیا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا
اتنی دین سے دور ہو گئی اور وہ ابھی تک اس پورے دین پر چل رہے ہیں، پورے دین پہ چل رہے ہیں۔ 100% داڑیاں، 100% پگڑیاں، 100% برقع، 100% نمازی۔ بھائیو دین قیمتی ہے، دنیا گھٹیا ہے، دنیا کو قربان کریں، اپنے دین کو بچائیں۔ جہاں دین کو بچاتے ہوئے دنیا آپ کو مل رہی ہے، آپ ضرور کاروبار بھی کریں، بزنس بھی کریں، ملازمت بھی کریں، پڑھیں بھی، جو کچھ چاہیں کریں۔ جہاں دین کی حفاظت کے ساتھ آپ کو دنیا آ رہی ہے تو آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی نیت سے کمائیں۔ لیکن جہاں دین سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے، اللہ کے واسطے وہاں کے عرب بھی آپ کے لیے خیر کا باعث نہیں ہے۔ وہاں کے عرب ہوں یا خرب ہوں، یہ آپ کے لیے مسائل، مصائب، پریشانیاں، تکلیفیں، آپس کی لڑائیاں اور زندگی کی بے سکونی کا باعث بن جائیں گے۔ ان کو چھوڑ دیں، ان عربوں کو ٹھوکر مار دیں، ان خربوں کو ٹھوکر مار دیں، اپنے دین کو بچائیں۔ حضرت بلال نے دین کو بچایا نہیں بچایا؟ حضرت خباب نے دین کو بچایا نہیں بچایا؟ آپ کو دین کو بچانے کے لیے بلال والے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، آپ کو اپنے دین کو بچانے کے لیے حضرت خباب والی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ آپ کو تو تھوڑا سا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے دین کو بچایا، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بچائے گا، آپ کی نسلوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔